چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا مشائخ کو کہ یہ کیا کرتوتیں کر کے آئے، لیکن اس کو بولنے کا حکم نہیں ہوتا کہ اس کو ننگا نہ کرو سب کے سامنے، نہیں تو چہرے کے اوپر سیماہم فی وجوہہم، چہرے کے اثرات سے پتہ چلتا، فی لحن القول، انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے، انداز سے پتہ چلتا ہے، اشاروں سے پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ سلام لیتا ہے جو بندہ آ کے اس کے سلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا، کہاں سے ہو کے آیا۔ کیونکہ جب اللہ کسی کو کسی مسند پہ بٹھاتا ہے تو اس کو شعور اور احساس بھی دے دیتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو پرانے پولیس والے ہوتے ہیں نا، وہ چور کو چلاتے ہیں اس کی ٹور سے، یعنی اس کے چھلے سے اس کو پہچان لیتے ہیں یہ چور ہے۔ اگر پولیس والا چور کی چال سے پہچان سکتا ہے تو شیخ اس کی چہرے سے نہیں پہچان سکتا، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ اس کو پردہ ڈالو ذرا، نہیں تو پہچانے تو جاتے ہیں۔ ایک بندہ امام مسجد تھا، ہمارے حضرت کے پاس آیا، بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ خواب آیا وہ خواب آیا، تاکہ مجھے حضرت آگے سبق دے دیں۔ حضرت نے کہا دیکھو آپ صحیح بات بتاؤ، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں تو یہ ایسا ہوں ویسا ہوں۔ حضرت جلال میں آ کے کہا تو عین جماعت کروا ہوتا ہے، جماعت کروا کے امام بنا ہوا ہوتا ہے، زنا کا منصوبہ نہیں بناتا۔ تو پاؤں میں پڑ گئے کہ حضرت مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسی بصیرت دی ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا بادشاہ کے سامنے بیٹھیں تو آنکھوں کو سنبھال کے بیٹھیں، ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجلس سے نکلوا دے گا۔ علماء کے سامنے بیٹھیں زبان سنبھال کے بیٹھیں، کوئی ایسی ویسی بات کریں گے وہ فتویٰ لگا دیں گے آپ پر، اور مشائخ کے سامنے بیٹھیں دل سنبھال کے بیٹھیں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں